طرح وضو کرے اور اس کے قیام یعنی کھڑے ہونے کو، خشوع، رکوع اور سجود پورے کرے تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے کہ اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے، جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی۔ اور جو شخص نماز بے وقت ادا کرے اور اس کے لیے اچھی طرح وضو نہ کرے اور اس کے خشوع، رکوع اور سجود پورے نہ کرے تو نماز سیاہ، تاریک یعنی کالی اندھیری ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے کہ اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تجھے مجھے ضائع کیا۔ اب یہ حدیث سے بات غور کریں کہ یہاں گویا ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اچھی نماز اور حفاظت کرنے والی نماز، وہ نماز جو ہمارے لیے حفاظت کی دعا کرے، وہ کون سی نماز ہے؟ وقت پر ادا کرنے والی نماز، وضو اچھی طرح کر کے پڑھی جانے والی نماز، خضوع کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز، رکوع اچھے انداز میں کی جانے والی نماز، سجدے مکمل کیے جانے والی نماز۔ یہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے، اور وہ نماز، وہ عبادت، افضل ترین عبادت ہے نماز۔ تو جو افضل ترین عبادت ہے وہ ہمارے لیے دعا کرے تو کیا ہماری حفاظت نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے کام نہیں بنیں گے؟ کیا ہم گناہوں سے نہیں رکیں گے؟ بے شک رکیں گے، لیکن تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اور وہی الٹی طرف اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھیں تو نماز جو اچھی طرح وضو کر کے نہیں پڑھی گئی، وضو کے فرائض ادا ہوئے نہیں ہوئے، اب لفظ آیا ہے دھونا۔ نماز میں وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب یہ دھونے کا لفظ آیا ہے۔ معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمارے درمیان کتنے لوگ ایسے ہیں جو دھونے کی تعریف بتا سکتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دھونا؟ ان کو لگتا ہے بھیگ جاتا ہے دھونا ہو جاتا ہے۔ بھیگنے میں، تر ہونے میں اور دھونے میں فرق ہے۔ دھونے کا معنی یہ ہوتا ہے پانی بہہ جانا، جس حصے کو دھونا ہے وہاں سے پانی کا بہنا ضروری ہے، فلو ہو پانی۔ اور بھیگ جانا، آپ نے ہاتھ بھیگا ہوا ایسے گھما دیا تو آپ کی اسکن ڈرائی ہو گئی، اسکن ویٹ ہو گئی، بھیگ گئی، تر ہو گئی، دھونا نہیں مانا جائے گا، یہ مسح ہو گیا۔ اور آیا ہے کیونکیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ اب آپ بتائیں، آپ خود اپنے وضو پر غور کریں کہ ہم جو ہاتھ دھوتے ہیں تو کیا وہ دھوتے ہیں کہ صرف اسکن کو ویٹ کر لیتے ہیں، چپڑ لیتے ہیں پانی؟ ہر روکٹے سے کیونی سمیت، یہ پورا ہاتھ، یہ کیونی سمیت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ یہاں سے اوپر سے کیونی اس میں داخل ہے، بلکہ آدھا بازو مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، مستحب ادا نہیں کر رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب آپ کو کم ملے گا، لیکن فرض تو ادا ہونا چاہیے۔ یہ کوہنی اس میں داخل ہے، یہاں تک کہ ہر روکٹے سے پانی 2 قطرہ بہنا چاہیے، ہر روکٹے سے۔ یہ دونوں ہاتھوں کے لیے، یہی دونوں پاؤں کے لیے، اور یہی چہرے کے لیے۔ چہرے میں کیا داخل ہے؟ چہرے میں جہاں عادتاً سر کے بال اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر کے ڈوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک گولائی میں پورا یہ چہرے کا حصہ آتا ہے۔ تو کیا یہاں کے ہر روکٹے سے، یہ آپ کے بھووں سے، یہ پلکوں سے، پلکیں بھی بلکہ زور سے دبانے سے پانی بہتا نہیں۔ ہونٹ جو عموماً آپ نارمل رہتے ہیں تو ہونٹ کا جو حصہ کھلا رہتا ہے، سامنے رہتا ہے، اس پر پانی بہنا یہ فرض ہے۔ اب ہونٹ ایسے دبا لیا آپ نے، ٹھیک ہے، شاید بار نہیں دیکھ رہے، ہونٹ ایسے دبا لیا آپ نے، تو دبانے کی وجہ سے جو حصہ اوپر سامنے رہتا ہے وہ چھپ گیا۔ اب وہ بھیگا تو سکتے ہیں آپ، لیکن وہاں سے پانی نہیں بہا سکتے۔ اور یوں ایسے چہرہ نیچے کر کے یوں ایسے دھلیں گے، پانی بہے گا نہیں۔ یوں ایسے آپ نے کیا، پانی گر گیا، پھر آپ نے ہاتھ ایسے سے پھیر لیا،
تو چہرہ جو ہے وہ ویٹ ہو گیا، بھیگ گیا، تر ہو گیا، پانی نہیں بہا۔ پانی کیسے بہانا ہے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ہاتھ میں کیسے پانی بہانا ہے سیکھنا پڑے گا۔ مسا کے لیے سر کے مسا تو مسئلہ نہیں ہے، مسا عموماً سب کا ہو جاتا ہے، لیکن وضو کیسے صحیح کرے؟ چلے جناب وضو پر آ گئے، وقت کی بھی معلومات ہونی چاہیے، کون سا وقت مکروہ ہے، کون سا وقت مکروہ نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ مکروہ وقت میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ کئی لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ فجر دیر سے تھوڑا اٹھے، جماعت چلی گئی، وہ جلدی جلدی آئے مسجد میں۔ حالانکہ ٹھیک ہے مسجد میں نماز اگر جماعت سے چھوٹ جائے پھر بھی اگر وقت ہے تو مسجد میں جا سکتے تو پڑھنا چاہیے، مسجد میں جا کر۔ کسی وجہ سے تھوڑی سی لیٹ سے نیند کھلی، ابھی وقت ہے فجر کا، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو، زیادہ تعداد نہیں ایسی، کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جناب وقت ختم ہو گیا لیکن پھر بھی آتے ہیں اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ مکروہ وقت ہو گیا بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکروہ وقت ہے، اس میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ پھر زوال کا وقت کیا ہوتا ہے؟ زوال کا وقت مکروہ نہیں ہوتا ہے، ذہابۂ کبریٰ کا وقت مکروہ ہوتا ہے، اس دوران نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر مغرب سے پہلے جو 20 منٹ غروب آفتاب کا، اس میں کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں کون سی نہیں پڑھ سکتے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں رات کے 12 بجے بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، وہ بھی مکروہ ہوتا ہے، اس کو بھی معلوم کرے کیا رات کے 12 بجے زوال کا وقت ہے، مکروہ ٹائم ہے یہ؟ تو یہ مکروہ ٹائم نہیں۔ زوال کا معنی ہوتا ہے ڈھلکنا، جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں، اور زوال شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ زوال شروع ہونے سے پہلے تقریباً 40 منٹ یہ ٹائم گھٹتا بڑھتا ہے، ویری کرتا ہے، کبھی 40 منٹ سال بھر میں ویری کرتا ہے، 40 منٹ 45 منٹ 50 منٹ تک یہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹائم مکروہ ہے، اس میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے، سجدے والی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ نماز جنازہ بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر جنازہ نکل گیا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔